بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما بعد الحمد والصلاة فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 168 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ مومنون کی منتخب کردہ آیات 78 سے لے کر 81 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا ربط اور تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ان عذابوں کا ذکر فرمایا گیا جو آئے نہیں، صرف ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر ہم عذاب کا دروازہ کھول دیں تو وہ مایوسیوں میں پڑ جائیں۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو ہر کافر و مومن کو دن رات عطا فرمائے جا رہے ہیں، مگر کفار پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ علماء و مفسرین کرام کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار کی ناشکریوں، سرکشیوں کا ذکر فرمایا گیا، اب ان آیات میں رب تعالیٰ کے انعامات کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، جس سے ثابت کیا گیا کہ کفار جیسا بدکار کوئی نہیں اور مولا تعالیٰ جیسا پالنہار کوئی نہیں ہے۔ تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں سابقہ کفار کے حالات و حرکات اور کفریہ اقوال و عادات کا ذکر فرمایا گیا، اب ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ موجودہ کفار بھی عادتوں عقیدوں میں سابقہ کفار ہی کی طرح ہیں، یعنی ان میں اور ان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ خَلَقَ لَكُمُ السَّمْعَ بِمَعْنَى الْإِسْمَاعِ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ رب تعالیٰ اپنا تعارف فرما رہا ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ جس نے تمہارے کان بنائے۔ سمع کا بتا رہے ہیں یہ بمعنی اسماع ہے، اور آنکھیں اور دل بنائے۔ تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو، قلیلا ما تشکرون، شکر کرنے کے حوالے سے تم بہت ہی قلت کرتے ہو، بہت ہی قلیل شکر کرتے ہو اس کا۔ ماں کے حوالے سے بتا رہے ہیں، یہ قلت کی تاکید کے لیے ذکر کیا گیا ہے، یعنی شکر کرنے میں تم انتہائی قلیل ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ خَلَقَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ تُبْعَثُونَ، اور وہ ایسی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، یعنی ادھر ہی تمہیں موت کے بعد اٹھایا جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي، اور وہ ایسی ذات ہے بِنَفْخِ الرُّوحِ فِي الْمُضْغَةِ وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، کہ گوشت کے لوتھڑے میں روح پھونک کر اس نے تم کو حیات بخشی، اور وہی ذات تمہیں موت دیتی ہے
وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور سیاہی اور سفیدی، زیادتی اور نقصان کے ذریعے رات اور دن کو بدلنا اسی کے اختیار میں ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم اللہ کی صنعت کو سمجھتے نہیں ہو، یعنی تم اس سے عبرت حاصل کرو۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ یہ بھی ویسی ہی باتیں کرتے ہیں جیسے ان کے اگلے لوگ باتیں کرتے چلے گئے ہیں، یعنی یہ بھی وہی گفتگو کرتے ہیں، انہی کی طرح انکار کرتے ہیں جیسے ان کے آباء و اجداد انکار کرتے ہوئے گئے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ کفار مکہ کی ضد، ہٹ دھرمی، سرکشی، کفر و شرک کی وجہ سے نہ شکری، احسان فراموشی میں اس حد و کیفیت تک بڑھی ہوئی ہے کہ وہ لوگ نبی آخر الزماں حضور محمد مصطفیٰ سے ہزاروں معجزات اور خرقے عادات اور آپ کے خاصات دیکھنے کے باوجود ان کو نبی و رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور عناد اس شدت کا کہ ان کی تعلیم و تبلیغ کے مطابق ہمیں بھی اپنا خالق و مالک، رازق اور الہ وحدہ لا شریک ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ اسلام قرآن پر ایمان لائیں، مصیبت کے وقت تو دعائیں کروانے، مصیبتیں ٹلوانے در نبی پہ آ جاتے ہیں، رحمت للعالمینی کا وسیلہ دیتے ہیں، حق قومیت اور ذکر برادری یاد دلاتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں کہ خالق کائنات کی بارگاہ میں محمد مصطفیٰ کی دعا و بددعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، مگر مطلب و مقصد پورا ہو جانے کے بعد وہی کفر و عناد، ایمان سے دور اور طغیان سے مسرور ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا انکار ہی اللہ تعالیٰ کا انکار ہے، اور وہ اللہ وہ ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ خَلَقَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ وہ ہے جس نے تم سب انسانوں کے لیے، وہ مومن ہوں یا کافر ہوں، نیک ہوں یا بد ہوں، عابد ہوں یا غافل ہوں، سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور علم و شعور کے لیے دل پیدا فرمائے ہیں۔ کان کا کام صرف سماعت ہے، آواز بلند ہو یا پست، دھیمی سرسراہٹ ہو یا کھسکھساہٹ، آواز کو صرف کان ہی سن سکتا ہے، جسم کا کوئی دوسرا حصہ نہیں سن سکتا، اور دل کا کام ادراک کرنا ہے۔ ادراک کی پھر 5 قسمیں ہوا کرتی ہیں: ادراک علم، ادراک فہم، ادراک تصورات، ادراک تصدیقات اور ادراک استدلال، یعنی دلیل لینا، دلیل حسی ہو یا عقلی۔ اور آنکھیں انسان کو 4 علم دیتی ہیں: پہلا علم جسم کے حدود 4 کا، دوسرا علم شکل و صورت نقش و نگار کا، تیسرا علم رنگ و بے رنگی کا، اور چوتھا علم ظلمت و نور کا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو چیز جس کام کے لیے بنی ہے اصلاً کلیتاً اسی کام کے لیے استعمال ہوتی، باقی فائدوں کا حصول اصل کے تابع ہو۔ کان عطا فرمائے گئے آیت تنزیلیہ سننے کے لیے، آنکھیں رب تعالیٰ نے عطا فرمائی آیت تکوینیہ اور تنزیلیہ دیکھنے کے لیے، اور دل بنایا تھا آیات و آفاق میں تدبر و تفکر تعلم کرنے کے لیے، تاکہ ایمان نصیب ہو اور ایمان سے اطاعت و اتباع حاصل ہو۔ اطاعت نبوی، اتباع رسالت کا نام ہی تو شکر الہی ہے، مگر قلیلا ما تشکرون، اور ہماری نعمتوں کے حساب سے بہت ہی تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو، کیونکہ نعمتیں ہر وقت مسلسل جاری و مکمل ہیں۔ کان ہر وقت قابل سماعت ہیں، آنکھیں ہر وقت درست ہیں، اور دل تا عمر زندہ و تابندہ دھڑکتا ہے۔ تم سوتے ہو تب بھی یہ نعمتیں اپنا کام کرتی ہیں، تم اٹھتے ہو تب بھی یہ کام کرتی ہیں، لیکن کتنے بدبخت ہو کہ تم اس نعمتوں کے بدلے میں رب کا بڑا ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ،
اور وہی ہے تمہارا معبود واحد لا شریک، جس نے تمہاری زندگی کو بھی دو حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ پہلی زندگی دنیاوی زندگی ہے اور دوسری زندگی تمہاری اخروی زندگی ہے۔ حیات دنیاوی میں تم کو اصل نسل نطفہ مدغہ کے وجود سے زمین پر پھیلایا، یعنی تمہیں پیدا کیا اس رب تعالیٰ نے، اور دوسری زندگی میں قبروں سے اٹھایا اور انہی جسموں روحوں کے ساتھ میدان محشر میں پہنچایا۔ اے کافران زمانہ، تم اپنی بے دینی کی وجہ سے اپنی اصلیت و حشریت، قیامت و اخرویت، ہر چیز کا انکار کر دیتے ہو، مگر انسانوں حیوانوں کو پیدا ہوتے مرتے تو روزانہ دیکھتے ہو۔ کبھی اس حقیقت کے اوپر بھی غور فرماؤ نا کہ اس رب نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، یعنی تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي بِنَفْخِ الرُّوحِ فِي الْمُضْغَةِ، وہی ہے تم سب کا معبود وحدہ لا شریک، اللہ وہی ہے جو ہر جاندار کو زندہ کرتا ہے، پھر وہی ہر ایک کو موت دیتا ہے۔ اب زندہ کیسے کرتا ہے؟ یعنی گوشت کے لوتھڑے میں روح پھونک کر زندہ کرتا ہے، اور موت بھی دے گا۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہے دن اور رات کا بدلنا، یعنی سفیدی و سیاہی کا بدلنا، اور نقصان کو زیادتی اور زیادتی کو نقصان کے ساتھ بدل دینا، یہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ افلا تعقلون، تمہیں ہم نے دل و دماغ کا علم، عقل، کان، آنکھ کی سماعت، بصارت دی، تمہیں انبیاء کرام نے بتایا، ہمارے حبیب نے سکھایا، قرآن نے سنایا، آفاق نے سمجھایا۔ افلا تعقلون، کیا تم ابھی بھی عقل سے نہیں سوچتے؟ یعنی رب کی کارگری میں تم عقل نہیں استعمال کرتے؟ یہ کہ تم اس سے عبرت حاصل کرو، نصیحتیں پکڑ لو اور راہ راست پر آ جاؤ۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، عجیب ہیں یہ کفار اور حیران کن ہے ان کی حالت گمراہی اور کیفیت اور سرکشی، بلکہ ان موجودہ کفار نے بھی اپنی بے دینی، بدعقیدگی اور حماقت سے وہی کفریہ اور شرکیہ باتیں کی ہیں جو ان کے گزشتہ آباء و اجداد کر گئے ہیں۔ نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ قیامت ہے، نہ بیاست ہے، نہ جنت و دوزخ کا کوئی تصور ہے، نہ حیات بعد الممات ہے، نہ تدبر کی فکر، نہ کسی کے سمجھانے کا ان کو اثر ہے، نہ حق کی سماعت، نہ قدرت کی بصارت، نہ حکمت کی ذکاوت، نہ ان میں ہے نہ ان کے پہلوں میں تھی، گویا یہ بھی اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر ہیں۔ آئیے طلبہ کرام، ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ قلیلاً کے معنی میں دو قول ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے کہا اس کا معنی اقل یعنی بہت ہی کم، اور بعض نے کہا بالکل نہیں یعنی نفی کالعدم۔ دونوں قول درست ہیں۔ تشکرون کے معنی میں دو قول ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے کہا یہ خطاب مومنین سے ہے، تب قلیل بمانے بہت تھوڑا ہوگا، اور بعض نے کہا یہ خطاب کفار سے ہے، تب قلیل کا معنی بالکل نہیں کالعدم ہے۔ لہو کے حوالے سے لام کے اندر دو قول کرتے ہیں۔ بعض نے کہا لام بمانے الہ ہے یعنی اس کی طرف، اور بعض نے کہا یہ لام بمانے مفعولیت ہے یعنی اس کی تاثیر قدرت کا۔ لہو کے معنی میں دو قول ہیں۔ بعض نے کہا اس کا معنی ہے اس کے حکم کا فیصلہ، اور بعض نے کہا اس کی تاثیر کا فیصلہ۔ قلیلا ما کے معنی میں تین قول ہیں۔ بعض نے کہا یہ ما موصولہ ہے یعنی وہ شکر، اور بعض نے کہا یہ ما ظرف زمانی ہے یعنی شکر کا وقت، اور بعض نے کہا یہ ما زائدہ تاکیدیہ ہے یعنی حقاً کے معنی میں ہے، یعنی حق یہ کہ کفار کچھ بھی شکر نہیں کرتے اور مسلمان تھوڑا بہت شکر کرتے ہیں سوائے انبیاء کرام کے۔ الہی کے الہ میں دو قول ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے کہا الہ اپنے ہی معنی میں ہے بمعنی طرف، اور ہی ضمیر کا مرجع اللہ تعالی کی طرف لوٹ رہا ہے، اور بعض نے کہا الہ بمعنی فی ہے اور ہی ضمیر کا مرجع ارض ہے۔ یحیی
و یمیت کے ترتیبی معنی میں دو قول ہیں۔ اکثر نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے دنیا میں زندہ فرماتا ہے پھر مارتا ہے اور انسان قبر میں چلا جاتا ہے، اور یہی قول درست اور قابل فہم ہے۔ اور بعض نے کہا یحیی سے مراد آخرت کی زندگی ہے اور یمیت سے مراد قبر کی موت ہے۔ یحیی مستقبل ہے اور یمیت حال ہے، ترتیب کی الٹ یحیی کی اہمیت بتانے کے لیے ہے۔ افلا تعقلون کی قراءت میں دو قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر کی قراءت میں یہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع ہے اور خطاب کفار سے ہے، یعنی اے کافرو کیا تم عقل سے نہیں سوچتے، اور یہی قول درست ہے۔ اور دوسری قراءت کے مطابق یہ مضارع جمع مذکر غائب ہے اور سؤال اقراری سے کفار کی کیفیت کفر بتائی جا رہی ہے۔